الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد۔ بعض حضرات کی طرف سے سوال تھا کہ کیا ہم کسی جگہ کو مسجد کے لیے متعین کر دیں، پھر کیا وہ جگہ اور مسجد ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے مسجد ہی رہے گی؟ اس کی کیا دلیل ہے، کیا پروف ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کا تحقیقی جواب یہ ہے، اور مختصر طور پر جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام آسمان و زمین کا مالک ہے، خالق ہے۔ اللہ خود کہتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تمام ملکیتیں اسی کے قبضے میں ہیں۔ اب کیا کرتا اللہ تعالیٰ؟ اللہ کا دستور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بعض چیزوں میں بالکل اختیار نہیں دیتا، بالکل نہیں دیتا۔ کچھ بھی انسان نہیں کر سکتا، نہ حقیقی طور پر مالک بناتا ہے کسی کو، اور نہ ہی ظاہری طور پر مالک بناتا ہے کسی کو۔ حقیقی طور پر تو کوئی مالک نہیں بن سکتا، ہاں البتہ ظاہری طور پر انسان کبھی مالک ہو جاتا ہے۔ ہاں نمبر 2، بعض ایسی چیزیں ہیں کہ اپنے بندوں کو اللہ تعالیٰ ان چیزوں میں ظاہری طور پر اختیار دیتا ہے، حقیقی طور پر اختیار نہیں دیتا ہے۔ یعنی وہ خرید سکتا ہے، بیچ سکتا ہے، اس کو استعمال کر سکتا ہے، اس سے لین دین کر سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے۔ جیسے ایک مثال دوں تاکہ بات صاف ہو، ایک بندہ کیا کیا، 10 سینٹ خریدا تھا اور اس میں سے یوں کر دیا کہ 5 سینٹ اپنے لیے گھر بن لیا اور 5 سینٹ وقف کر دیا مسجد کے لیے، اور کہا کہ 5 سینٹ مسجد کے لیے ہے اور مسجد کی تعمیر بھی ہو گئی ہے۔ اب ہم کیا کہیں گے، یہ 5 سینٹ فلاں بندے کا ہے، فلاں بندے کی جگہ ہے، اور یہ 5 سینٹ اللہ کا گھر ہے۔ یہ 5 سینٹ کہ جس میں اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے، یعنی نسبت کو بدلائیں گے، یہ اللہ کی طرف نسبت کریں گے اور ادھر بندوں کی طرف نسبت کریں گے۔ اب انسان کا اختیار اس مسجد کے سلسلے میں ختم ہو جائے گا، انسان اس کو کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے، نہ حقیقی طور پر اس کا مالک ہو سکتا ہے، نہ ظاہری طور پر اس کا مالک ہو سکتا ہے۔ خود اس کے ذمے سے یہ چیز نکل جاتی ہے اور خود اللہ تعالیٰ اس کا ذمہ دار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے جب قرآن کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو مساجد کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کتنی اہمیت کے ساتھ بتا رہا ہے، کیسے کیسے الفاظ استعمال کر رہا ہے اور کن کن چیزوں کو حکم دے رہا ہے۔ سورہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ یہ آیت نازل فرمایا کہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ۔ اللہ فرماتا ہے بعض ایسے گھر ہیں کہ اللہ خود حکم دے رہا ہے، اذن اللہ حکم دیتا ہے کہ ان ترفع، کہ اس کی تعظیم کرے، اس کی عظمت کرے، اس کی عظمت کو اپنے دل کے اندر بٹھائے، اور آگے حکم دیتا ہے اس میں صرف اور صرف اللہ کا ہی نام لیا جائے، اسی کا ذکر ہو، اسی کا بول بالا ہو۔ اب دوسری جگہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کے اندر اس کے خلاف کرنے والوں کو بتا رہا ہے کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے، ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، جو اللہ کے گھر آنے سے روکتا ہو، یعنی یہ بہت بڑا ظالم کہلاتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ مساجد کے آداب بھی سنائے ہیں، نبی علیہ السلام نے بھی بہت سے آداب سنائے ہیں، حتیٰ کہ ایک روایت میں بات ملتی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دنیاوی بات اگر کوئی بندہ کرے گا تو اس کا عمل بھی حبط ہو جائے گا، یعنی بیکار ہو جائے گا، یہ ختم ہو جائے گا۔ حضرت ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں، مسلمان بادشاہ گزرے ہیں۔ وہ ایک مرتبہ یہ کیے کہ اپنے غصے سے اپنی بیوی کو، اپنی خاتون کو کچھ شرط کے ساتھ طلاق دے دیے۔ انہوں نے کہا کہ اگر تو غروب ہونے سے پہلے، یعنی مغرب کے وقت سے پہلے میری سلطنت سے باہر نہ جائے گی تو تجھے 3 طلاق پڑ جائے گی۔ یعنی یہ کہنا چاہتے ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ، تو میری سلطنت سے باہر چلے جا، اگر رہے گی مغرب کے وقت اگر تو رہے گی تو تجھے 3 طلاق پڑ جائے گی۔ اب غصے سے یہ بات کہہ دیے، اب آگے دونوں کے اندر خلف شاری پیدا ہو گئی، پریشان ہو گئے دونوں، ارے بھائی کیا ہو گیا ایسا؟ تو اس صورت میں خاتون نے کیا کہ خط لکھا۔ اب یوسف رحمۃ اللہ علیہ اس وقت بہت بڑے قاضی تھے، ان کے پاس یہ مسئلہ پہنچا، تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، حضرت ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ایک کام کرو، تم مسجد چلے جاؤ، غروب سے پہلے
مسجد چلے جاؤ۔ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کی خاتون خود ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آ گئی اور آ کر کہنے لگی کہ یہ کیا بات کہتے ہو تم، مسجد تو یہیں پڑی ہوئی ہے، یہاں اگر میں جاؤں گی تو مجھے تو طلاق پڑ جائے گی۔ تو حضرت ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے بہت بہترین جملہ کہا جو قابل غور ہے اور شریعت ایک بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسجدیں اللہ کی ملکیت ہوتی ہے، اللہ ہی اس کا مالک ہوتا ہے، کسی انسان کی ملکیت میں وہ چیز نہیں آتی ہے۔ اگر تم غروب سے پہلے مسجد چلے جاؤ گی تو تمہیں طلاق نہیں ہوگی، کیونکہ تم سلطنت سے باہر چلی گئی ہو۔ تو اس اعتبار سے انہوں نے ایسا ہی کیا، طلاق بھی نہیں ہوئی۔ تو بہرحال یہ مساجد اللہ کے گھر ہوتے ہیں، اس کی عظمت کرنی چاہیے۔ بہرحال مساجد یہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا گھر ہوتا ہے، اس میں انسان کا کسی بھی طرح کا اختیار نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ سوال اصل میں بابری مسجد سے متعلق تھا۔ یہ جب سپریم کورٹ کہہ دیا کہ مسجد آپ کو دوسری جگہ دی جائے گی، 5 ایکڑ زمین دی جائے گی، اس کو قبول کر لے، تو پھر کیوں ہم قبول نہ کریں اور سکون کے ساتھ رہے، آرام کے ساتھ رہے۔ یہ بعض مسلمان کہنے لگے اور غیر مسلم تو بہت زیادہ کہنے لگے، لیکن بات ایسی نہیں ہے۔ اصل میں ہمارا عقیدہ ہے، ہماری شریعت یہ ہے کہ ہم مساجد کو اللہ کے گھر مانتے ہیں، انسان کا کسی بھی صورت میں اس کا اختیار نہیں ہوتا ہے، انسان بالکل اس میں کچھ تبدیل نہیں کر سکتا ہے۔ اسی لیے ہم اس کے پیچھے لگے تھے اور 27 سال انتظار میں تھے کہ ہماری امید تھی، یقین تھا کہ ہمارے حوالے ہو جائے گا، لیکن خدا کا ایسا کرنا نہیں ہوا۔ لیکن ہم آج بھی امید رکھتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا انتقام لے گا، بہت بڑا بدلہ دے گا اس کا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس کے علاوہ جتنے مساجد ہیں ان سب کا خیال کرنے کی، ان سب کے آداب کا لحاظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسرا سوال یہ کہ بعض احباب یہ پوچھے کہ اگر حالات سنگین ہو، پریشانی زیادہ ہو، گھریلو پریشانی یا کسی بھی صورت میں زیادہ پیسے کی ضرورت پڑے شادی وغیرہ میں، تو کیا ہم سود لے سکتے ہیں، لون لے سکتے ہیں، یعنی کسی متعین مدت میں؟ تو جواب یہ ہے کہ بالکل جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ حالات کیسی بھی آ جائے، حالات کسی بھی صورت میں لینا جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر شاید کہ ایسے الفاظ سود کے سلسلے میں دوسرے حکم میں نازل ہوا ہو، ایسا سخت ترین حکم وعید اللہ تعالیٰ نازل فرمایا۔ اللہ کہتا ہے، پہلے اللہ تعالیٰ سمجھایا تھا، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، جو تم سود دیتے ہو، سود لیتے ہو، یہ اللہ تعالیٰ اس کو گھٹا دیتا ہے، اس میں برکت نہیں ہوتی۔ دیکھنے میں تو پیسے لاکھوں آ رہے ہیں لیکن برکت نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 2، جو صدقات دیتے ہو اس کو زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، ان چیزوں سے باز نہیں آؤ گے، تو اللہ تعالیٰ اعلان کر رہا ہے، جنگ کا اعلان کر رہا ہے کہ تیار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ جنگ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جنگ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں ہمارا ایمان سلب ہونے کا اندیشہ ہے۔ اگر کوئی بندہ سود کے لین دین میں لگا ہو تو ایمان کا سلب ہونے کا اندیشہ ہے، ایمان سلب ہو جائے گا، ایمان ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہم جہاں تک ہو سکے ایسی چیزوں سے پرہیز کرے، بچے۔ اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہم ایک شخص سے بات کیے تھے، گفتگو ہوئی تھی، وہ شخص تقریباً 500-600 لوگوں کو سود کو لون دیتا ہے۔ اس شخص سے ہم نے بات کی تو اس صورت میں اس نے کہا، بہت بڑے درد مندانہ انداز میں کہا، اور سوچنے کی بات ہے، اس نے کہا کہ بھائی آپ لوگ سود کو حرام کہتے ہو، حرام ویسا ویسے فلاں باتیں کہتے ہو، ہمارے پاس جو 95% لینے والے وہ پورے مسلمان ہیں۔ مسلمان آج زیادہ لے رہے ہیں، 95%، 95% مسلمان ہیں۔ تو آج سوچنے کی بات ہے، دوسرے مذاہب میں تو اس کی کوئی نشانی نہیں ہے، کوئی حرام حلال کچھ بھی نہیں، لیکن ہمارے شریعت کے اندر یہ سب چیزیں ہیں، لیکن ہم اس کے پابند نہیں ہیں۔ اسی لیے پوری دنیا کے اندر پریشانی کی ایک وبا پھیل رہی ہے۔ اس وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ معاشرت کے اندر ایک بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ جب حرام مال پیٹ میں جاتا ہے تو کیا دعا بھی قبول نہیں ہوتی ہے، اس پر اور مزید یہ ہے کہ مصائب کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، مصیبتیں آنا شروع ہو جاتی ہے، ہر طرف سے بیماری آتی ہے، مصیبتیں آتی ہیں۔ اسی لیے ہم اس کی کوشش کرنا ہے کہ ایسی چیزوں میں نہیں لگنا چاہیے۔ ہاں،
قرض ہے، دوسری چیزیں ہیں، اس میں ہو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرماتے تھے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یہ ہے۔ اور اسی طرح قرآن کی آیت قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، یہ بھی فرض نماز کے بعد اس آیت کو بھی پڑھے اور ہمارے قرض پورے ہو جائے گی، ہماری حاجت پوری ہو جائے گی۔ ایسے کئی چیزیں ہیں، لیکن ہمارے مسلمان جتنی تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس سے دور ہونے کو کہا ہے اتنے زیادہ اس میں ملوث ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حفاظت فرمائے۔ اور حالات کتنی بھی آئے، حالات سب کو آتی ہے، لیکن ایسے نہیں ہونے چاہیے۔ ہمارے معاملات کو درست کرنا چاہیے۔ بنگلور وغیرہ میں ہم نے سنا تھا کہ بعض لوگ اسی لائن میں لگے تھے کہ کسی کو پریشانی ہو، کسی کو محتاجی ہو، احتیاج ہو، تو وہ آ کے قرض لے۔ اس لیے ایک بڑی فیلڈ کے ساتھ بڑے پیمانے میں ایک کام شروع کیے تھے۔ تو اس صورت میں بہت سارے لوگ، بہت سارے مسلمان دھوکے باز نکل آئے، غدار نکل آئے، لے کر جاتے ہیں، ایڈریس دیتے ہیں، جھوٹے ایڈریس دیتے ہیں، جھوٹے نمبرات دیتے ہیں، جب دینے کے وقت آتا ہے تو کوئی ایڈریس نہیں ہے۔ تو آخر ایسا ہوا کہ وہ احباب جو اس کے لیے تیار تھے قرض دینے کے لیے، وہ شٹر بند کر کے، دکان بند کر کے، چابی کسی کے حوالے کر کے چلے گئے، بس دکان نہیں چلتی ہے اس سے۔ تو ایسی حالت آ گئی ہے۔ تو سب سے پہلے ہمارے معاملات صحیح کرے، معاشرت کو صحیح کرے، تو یہ سب صحیح ہو جانے سے ان سب چیزوں میں لگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے۔ تو اس لیے ہم جہاں تک ہو سکے ایسی چیزوں سے بچے رہیں۔